बेइश्क किस्त नंबर 38 पार्ट 2 ईमान फातिमा। हैरान मत हूँ आप सब, और बस कुछ देर में सब पता चल जाएगा। तुमने ये किया कि प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम नहीं हो सके। कन्वल ने लब कुचलते हुए कहा। तुमने अभी तक अपने वकील को बोलने का मौका ही नहीं दिया, वरना तुम्हें पता चल जाता कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम क्यों नहीं हो सकी। खैर मैं बता देता हूँ, ये बिजनेस का 50% मेरे नाम था और बाकी का 50 रोहान और बड़े पापा के नाम, मगर कुछ दिन कबल बड़े पापा ने और मैंने अपने शेयर्स हाविया और जाजी के नाम कर दिए थे। इसलिए वसीयत ये तैयार की गई थी कि जब तक जाजी और हाविया के सिग्नेचर नहीं होंगे, प्रॉपर्टी अगर हम लोगों में से कोई बेचना भी चाहे या किसी और के नाम करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। वैसे हमने ये वैसे ही हाविया और जाजी को दिए गए दुखों का मदावा करने के लिए किया था, जिसकी अनाउंसमेंट मैं उसी पार्टी में करने वाला था जिसको तुमने खराब कर दिया। देखो ना, हमने बना किसी लालच के एक नेकी करनी चाहिए और कुदरत ने इस नेकी का ये सिला दिया कि तुम्हारी सारी साजिशों को नाकाम कर दिया। ये कुदरत का तमांचा था जो तुम्हारे मुंह पे बहुत जोर से पड़ा है। पता है, जब रोहान हॉस्पिटल था और डॉक्टर्स ने उसकी मजूरी का बताया तो तब से मुझे खुदा की ज़ात के इंतकाम और सिला देने पे यकीन होता चला गया। रोहाब शाह बोलता चला गया और बाकी सब हैरान से सब सुन रहे थे। कन्वल का रंग जर्द पड़ गया था। तुमने मुझे फिर से हरा दिया रोहाब शाह, कन्वल चीख उठी। जो सही होते हैं वो कभी नहीं हारा करते। तुम्हें हारना ही था क्योंकि तुमने हमेशा गलत किया है और गलत सोचा है, और कुछ देर तक तुम बहुत बुरी तरह से टूटने वाली हो। वो सर्द लहजे में बोला तो सब मुतजस्सस अंदाज में उसे देखने लगे। ज़ैद, तुमसे जो काम कहा था वो कर लिया था किया? रोहाब ने ज़ैद से कहा तो वो सर हिलाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा और कुछ देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। ये लो तुम्हारी असल दौलत, ज़ैद तुम्हें इस बेनाम रिश्ते से आज़ाद कर चुका है। रोहाब शाह ने वो पेपर्स इसके मुंह पे मारते हुए कहा तो कन्वल धुम चेहरे से उसे देखने लगी। ये हुआ तुम्हारी बेहिस्सी और साजिशों का अंजाम। किस कदर धूमधाम से तुम्हें इस घर में बया कर लाए थे हम लोग, मगर अफसोस तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का रोहान से रिश्ता न होने का इंतकाम लेकर सब खत्म कर दिया। ज़ैद जैसा शौहर किस्मत वाली को मिलता है, मगर अफसोस तुमने अपनी किस्मत खुद बर्बाद कर ली। रिहान शाह ने तल्ख लहजे में कहा। मैं तुम्ही को जान से मार डालूंगी। वो गुस्से से फुनकारती हुई टेबल पे पड़ी फ्रूट बास्केट से नाइफ उठाकर फुनकारती हुई रोहाब शाह की तरफ बढ़ी, मगर उससे पहले कि वो इस तक पहुंचती बीच में जाजी आई और इसका चाकू वाला बाजू जकड़ कर मुड़वरते हुए कमर से लगाया। तुम्हें मैं आज इंसान बनाऊंगी, जाजी ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़े चबा चबा कर कहा। कन्वल की चीखें पूरे लाउंज में गूंजने लगी थीं। फिर हाविया, फलजा ने मिलकर कन्वल, सुंबल के बाजों को अपने दोपट्टों से जकड़ कर इन्हें टेबल के साथ बांध दिया। रोहाब ने फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया तो कुछ देर में पुलिस ने आकर इन्हें अरेस्ट कर लिया। थैंक गॉड सब ठीक हो गया, रोहान ने कहा। हाँ सब ठीक हो गया, अब मेरा शाह वाला में कोई काम नहीं है। ये घर भले हाविया, जाजी और मेरे नाम भी है, मगर मैं अपना और जाजी, हाविया का हिस्सा तुम्हारे और ज़ैद के नाम कर दूंगा, रोहाब ने कहा।
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہاں سے جانے دوں گا، روحان نے اس کے قریب آ کر بے چینی سے کہا۔ سوری میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، وحشت ہوتی ہے مجھے یہاں، وہ روحاب کا ہاتھ پیچھے ہٹا کر بولا۔ چلو آپ تینوں تیاری کرو، ہم یہاں سے اپنے گھر جا رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں جا سکتے، میں جانے ہی نہیں دوں گا، پاپا پلیز روکے نہ برو کو، روحان نے تڑپ کر اس کے آگے ہو کر کہا۔ سوری میں اسے نہیں روک سکتا، جو تم کر چکے ہو اس کے بعد تو کبھی نہیں، ریحان شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ پلیز برو سو سوری، آپ میری کی غلطیوں کی مجھے سزا دے جائے، اس طرح چھوڑ کر مت جائے، پلیز وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ یہ تمہاری سزا ہی ہے روحان، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی حاویہ پہ تمہارا سایہ پڑنے دینا چاہتا ہوں، تم حاویہ کو بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتے، محبت کا دم بھرتے تھے مگر تمہاری محبت بے عشق نہ بن سکی، جانتے ہو بے عشق یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہمسفر پہ اعتبار کریں، وہ پیار کرتا ہے یا نہیں مگر آپ کا پیار کم نہیں ہونا، آپ بنا کسی شرط کے اس سے محبت کریں، صرف زبانی نہیں عملی طور پہ محبت کرے، اب تم بتاؤ کہ تم حاویہ کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہو، بیٹھ کر سوچنا ضرور، روحاب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا اور پھر لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر کچھ دیر میں وہ تینوں کے ساتھ شاہ والا سے حاویہ وغیرہ کے خریدے ہوئے گھر میں آ گیا۔ جازی بے چینی سی کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کیا ہوا اپیا، آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ حاویہ نے جھلا کر کہا۔ یہ روحاب اتنے غصے میں کیسے آ گئے کہ روحان کو ہی سنا دیں، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ آپ خود ان سے پوچھ لیں، حاویہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ آپ ڈر رہی ہیں کیا؟ حاویہ نے اس کے قریب ہو کر پوچھا۔ نہیں تو، اور کیوں ڈروں گی، وہ گڑبڑا کر بولی۔ اچھا واقعی تو پھر جائے ان سے جا کر پوچھیں، حاویہ کہہ کر اپنی گلاسز لگاتی ناول پڑھنے لگی۔ وہ جھلا کر اٹھ کر کچن میں آئی اور چائے کا پانی رکھ کر وہ مڑی تو کچن میں داخل ہوتے روحاب کو دیکھ دھک سے رہ گئی۔ چائے بنا رہی ہو تو پلیز میرے لیے بھی بنا لینا، روحاب نے فریج کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو وہ محضر اس بات میں ہلا گئی۔ پھر چائے بنا کر وہ روحاب کے روم کی طرف بڑھی اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس گھر میں موجود اس کے روم میں آئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہاں دیواروں پہ جگہ جگہ لگی پورٹریٹ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اور روحاب شاہ کینوس پہ جھکا اس کا ایک اور پورٹریٹ بنا رہا تھا۔ یہ بھی کر لیتے ہیں؟ اس نے حیرت و بے یقینی سے پوچھا۔ یہ کر لیتا تھا مگر کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی صرف کینوس پہ قدرتی رنگ بکھیرنے والا اب تمہاری صورت ہی بنانے والا بن جاؤں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ اور کون سا ٹیلنٹ چھپا رکھا ہے آپ نے، پتا ہے آپ کی فیملی کے منہ سے میں سنا کرتی تھی کہ روحاب سب ٹھیک کر دے گا اور میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے،
آپ نے اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کیا اور خاص طور پر روحان کے لیے، مگر آج آپ روحان پہ اتنا غصہ کیا اس وجہ سے کہ آپ کے اس نے جازی بات کرتے کرتے رک گئی کیونکہ روحاب کی مٹھی بھینچ گئی تھی۔ روحاب نے آہستہ آہستہ 2-3 گہرے گہرے سانس بھرے اور چہرے پہ مسکراہٹ سجاتا ٹیبل سے چائے کا مگ اٹھاتا وہاں پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ انسلٹ کوئی بھی کرے برداشت نہیں ہوتی، یہ روحان تھا تو اس لیے ضبط کر گیا، مگر میرے اندر بہت غصہ بھر دیا اس نے۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے رکھ کر 2-3 تھپڑ ماروں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی یوں بدگمان ہو کر الٹے سیدھے کام کرنے کی، مگر جب میں نے ماضی میں جھانکا تو مجھے یاد ہے کہ اسے یہ سب کچھ میں نے ہی تو سکھایا ہے، اس کا یہ ضدی ہونا میری وجہ سے ہے، اس کا اتنا بدتمیز ہونا میری وجہ سے ہے، اس کا یوں کچھ بھی کر جانا میری وجہ سے ہے۔ اب میں اسے مار تو نہیں سکتا تھا لیکن اسے چھوڑ کر آ گیا کہ شاید وہ اس چیز سے سبق سیکھ لے۔ اگر آج میں اسے فوری معاف کر دیتا نا تو وہ آئندہ آنے والی زندگی میں یہ سب کچھ پھر سے دہراتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اسے یوں ہی معافی مل جائے گی، مگر جب وہ معافی کمائے گا تو اسے انسان کی بھی قدر ہوگی اور وہ انسانیت اور اخلاقیات سیکھے گا۔ وہ بولتا چکا گیا اور جازی کو پہلی بار وہ بولتا اتنا اچھا لگا کہ وہ بے خود سی اس کے چہرے کی طرف دیکھتے جا رہی تھی۔ برو، برو کہاں ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی کہ روحان کی آواز پہ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی جو کہ ماتھا مسلتا چائے کا مگ لبوں سے لگا گیا۔